الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. اس وقت آپ حضرات کے سامنے دو سورتیں تلاوت کی گئیں. ایک سورہ ہمزہ جس کی تشریح و توضیح اس سے پہلے 3 ہفتے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی، اور آج سورہ عصر جو مشہور و معروف صورت ہے، جو سورہ تمام مسلمانوں کو یاد ہے، جو ہر نماز میں ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، جس صورت کے سلسلے میں ایک عظیم وضاحت اور تشریح ہم سنتے رہتے ہیں، وہ سورہ عصر ہے. سورہ ہمزہ کے بعد سورہ عصر بیان کیا گیا. ترتیب کے اعتبار سے سورہ ہمزہ کے بعد سورہ عصر لا کر اللہ جل جلالہ امن والہ نے جن باتوں کی طرف وضاحت فرمائے وہ کیا کیا ہیں، اس سلسلے میں علماء یہ فرماتے ہیں، سورہ ہمزہ میں یہ بات بتائی گئی کہ جو لوگ عیب جوئی کرتے ہیں، جو لوگ عیب جوئی کرتے ہیں اور جو لوگ طعنہ مارتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے وہ بتایا گیا. لیکن یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں. وہاں ناکام لوگ کون ہیں اس کا ذکر ہوا، اور یہاں کامیاب لوگ کون ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے. ترتیب پہ تلاوت وہ پہلے کامیاب کون ہیں، ناکام کون ہیں. پہلے والعصر بتایا گیا اور پھر ویل لکل ہمزۃ لمزہ بتایا گیا. والعصر میں کامیاب کون، ناکام کون. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کے ذریعے سے یہ بات بتائی گئی کہ جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ ان 4 صفات کو اپنائیں. ان الانسان لفی خسر میں یہ بات بتائی گئی ہر انسان خسارے میں ہے. یہ جو ان الانسان لفی خسر، اس میں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہر انسان، یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے. کون سے انسان خسارے میں ہیں؟ وہ ویل لکل امۃ لمزہ میں بتایا گیا ویل لکل
ہر وہ شخص خسارے میں ہے جو تانا مارتا ہے اور عیب چننے لگتا ہے. جو عیب چنتا ہے، لمزہ، ہمزہ، جو تانا مارتا ہے. تو جو بھی تانا مارے گا، جو بھی عیب جوئی کرے گا، وہ سب خسارے میں. اب سوال پیدا ہوا، ارے بھئی کس کے اعتبار سے تانا مارتا ہے؟ جیسے سورہ عصر میں 4 انسانوں کو کامیاب بتایا گیا. اگر یہ 4 لوگوں کو کوئی تانا مارے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے کو تانا مارے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرنے والے کو تانا مارے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق پر تھامنے والوں کو تانا مارے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کو تھامنے والوں کو تانا مارے، یہ انتہائی بدبخت اور ہمزہ اور لمزہ ہیں. اس لیے کہا گیا دیکھو تانا مارنے میں بدترین تانا مارنے والا کون؟ وہ ہے والعصر. اللہ تعالیٰ عصر کی قسم کھا کر کہتے ہیں. عصر سے مراد زمانہ، عصر سے مراد عصر کی نماز، عصر سے مراد غروب آفتاب سے پہلے کا وقت، عصر سے مراد ہر انسان کی زندگی. عصر کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے. والعصر زمانے کی قسم، زندگی کی قسم، ہر دن کی قسم، ہر زمانے کی قسم، محتم بالشان نماز کی قسم. عصر کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ عصر کی نماز کے وقت میں آج کتنی کمائی ہوئی ہر ایک اندازہ لگا لیتا ہے. آج کیا کمایا کیا کھویا. اس لیے کہ بھئی لائٹ تو وہ تو اب شروع ہوئے ہیں. لائٹ جتنے یہاں بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں یہ جانتے ہیں چراغوں کا زمانہ، موم بتی کا زمانہ، جی لائٹ آنے کا زمانہ. ارے بھئی 40 سال پہلے لائٹاں کہاں تھے؟ چھوٹے چھوٹے بلباں، چھوٹے چھوٹے بلب. 50 سال پہلے کہاں تھے لائٹاں؟ بہت چھوٹے چھوٹے. ارے بھئی دھیمی دھیمی سلگنے والے وہ دیے کی شکل میں بلب پائے جاتے تھے. بھئی روشنی تو اب پھیلی ہے، ورنہ تو روشنی کا کہاں تصور تھا. یہ 1400 سال پہلے کا زمانہ جس وقت یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اس وقت میں چراغوں کا زمانہ، دیوں کا زمانہ، وہ بھی اتنا کم. جیسے تمیم داری کے بارے میں آتا ہے سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں چراغاں کرنے والے سب سے پہلے تمیم داری ہیں. ورنہ تو مسجد نبوی میں اندھیرے میں نماز ہوتی تھی. مغرب کی جو نماز تھی روشنی میں جاتے تھے، اندھیرے میں نکلتے تھے. عشاء کی نماز اندھیرے میں جانا، اندھیرے میں آنا. فجر کی نماز اندھیرے میں جانا، اندھیرے میں آنا. تو تبھی تو وہ حدیث ہے بشر المشائین فی الظلل بالنور التام یوم القیامہ. ذرا خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو اندھیرے میں چلتے ہیں مسجدوں کی جانب. کون سی نماز میں چلتے ہیں اندھیروں میں؟ عشاء اور فجر. عشاء اور فجر میں مسجد کی جانب جو چلتے ہیں اندھیرے میں چلتے ہیں. جو لوگ عشاء اور فجر اندھیرے میں چل کر جائے نماز ادا کرے، بالنور التام یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کامل نور عطا کرے گا. اور اللہ تعالیٰ والعصر کیوں کہا؟ آج کتنی تمہیں کامیابی ہوئی وہ کب پتہ چلتا ہے؟ عصر کی نماز میں. عصر کی نماز میں آج کتنا دھندا ہوا، کتنا نفع ہوا وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا. آج بھی بہت سارے علاقوں میں رات کو دکانیں نہیں. رات کے بھائی جہاں جہاں کرنٹ کا پرابلم ہے وہاں کیا نہیں ہے؟ رات کو مغرب کے بعد دکان ہی نہیں، دکان بند. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا والعصر سے مراد یہاں کہ نفع، جائزہ. آج عصر کی نماز عصر کی نماز کی اہمیت کیوں؟ عصر کی نماز تجارت، دکان بند کرنے کا وقت وہ
بے اثر کی نماز میں دکان بند ہو رہا، جلدی جلدی چلو، کیا کیا لینا لے لیں گے. بھیڑ اس زمانے میں جمع رہتی تھی اثر کی نماز میں. بے آج کل تو مغرب کے بعد نہ دھندا شروع ہوتا، اثر میں کہاں دھندا شروع ہوتا. اثر میں تو ابھی دھندا شروع ہوتا ہے، مغرب کے بعد دھندا گرم ہوتا ہے. تو اس زمانے میں کیا تھا، اثر پر دھندا گرم ہوتا تھا، اس لیے کہ دکان بند ہونے والا ہے. بے آج کیا کیا چاہیے، جلدی جلدی خرید لو. تو جو لوگ مزدور لوگ اثر کو مزدوری لے کر آتے تھے، اپنے بیوی بچوں کے لیے خریداری کرتے تھے. کب؟ اثر کے بعد. تو اثر کی نماز اس زمانے میں بہت مشکل نماز تھی، بڑی قربانیوں والی نماز تھی، بہت مجاہدے والی نماز. اسی لیے قرآن پاک میں جو حکم دیا گیا، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی. ہاں، جو صلاۃ الوسطی کیا مطلب؟ صلاۃ الوسطی درمیانی نماز. وہ صلاۃ الوسطی کے معنی کیا؟ درمیانی نماز. وہ درمیانی نماز عصر کی نماز، ادھر دو نماز فجر ظہر، ادھر جو دو نماز مغرب عشاء، اور درمیانی نماز کون سی؟ عصر کی نماز. تو اس عصر کی قسم فرمایا ان الانسان لفی خسر. فرماتے ان یقیناً الانسان ہر انسان، الانسان ہر انسان لفی خسر نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے. ٹوٹا خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. کون نقصان میں ہے؟ جو ایمان والا نہیں ہے وہ نقصان میں ہے، جو عمل والا نہیں ہے وہ نقصان میں ہے، جو حق والا نہیں ہے وہ نقصان میں ہے، جو صبر والا نہیں ہے وہ نقصان میں ہے. صاف صاف ارشاد. اب اس زمانے میں بے مکے مدینے میں آپ تشریف لائے تو تشریف لائے ہی ایمان کی دعوت دینے کے لیے. آپ جو تشریف لائے، کہ تشریف لائے ایمان کی دعوت دینے کے. جب ایمان کی دعوت دینے کے لیے آپ تشریف لائے تو ایمان جو لائے وہ کامیاب رہیں، جو ایمان نہیں لائے وہ خسارے میں رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان سے مراد یہاں کیا؟ علماء فرماتے ہیں یقین لانے والے اللہ ہی تنے تنہا رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں. خالی ایمان لانا کافی ہے؟ فرمایا نہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کریں. اور نیک اعمال ایمان کے بغیر قبول نہیں. یہ بات طے شدہ بات ہے، نیک اعمال ایمان کے بغیر قبول نہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ارے بھائی کافروں کی تعریف کرتے ہیں، بڑا نیک انسان بھائی، بڑا اچھا آدمی. بولتے نہیں کہ نہیں بولتے؟ اب پوچھو ان کو کہ کیا جی بڑا اچھا آدمی، بڑا اچھا آدمی یہ کر. علماء فرماتے ہیں کافر جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ دنیا ہی میں پا لیتا ہے، آخرت میں اسے کوئی حصہ نہیں، آخرت میں اسے کوئی شیئر نہیں. جو بھی وہ نیک کرے گا اس کا بدلہ وہ دنیا ہی میں پا لے گا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دیکھو چار باتیں بنیادی. ایمان کو لا لیا. ایمان میں کمال کیس کب پیدا ہوگا؟ اس وقت ایمان میں کمال پیدا ہوگا جب اعمال صالحہ کرے. اعمال صالحہ میں کمال کب پیدا ہوگا؟ اعمال صالحہ میں کمال اس وقت پیدا ہوگا جب حق پر جمے. میں نیک عمل کر رہا ہوں، باطل کے ساتھ کر رہا ہوں تو وہ حق قابل قبول نہیں. وہ باطل کے ساتھ رہ کر اگر کوئی نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے لیکن اللہ نہ کرے قادیانی ہے. کون ہے؟ قادیانی. بہت پابند نماز کا شیعہ ہے، نماز کا بہت پابند گوہری ہے، نماز کا بہت پابند صدیقی ہے. صدیقی کے بعد صدیق دیندار انجمن. نماز کا بہت پابند، لیکن باطل سے تعلق رکھتا ہے، گمراہی سے تعلق رکھتا ہے، زندیقیت سے تعلق رکھتا ہے، کمیونزم سے تعلق رکھتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے. کیا تہجد، کیا روزے، کیا تلاوت، کیا ذکر، کیا فکر، کیا جذبہ، کیا ولولہ، کیا سوچ، کیا خیال، لیکن ہے کون؟ قادیانی.
قادیانی، غلط عقیدہ رکھنے والے. ارے بھائی عقیدے کی بگاڑ یہ جڑ کی بگاڑ ہے. عقیدے کی بگاڑ جڑ کی بگاڑ. اعمال تنے اور شاخ ہیں، پھل اور پھول ہیں. پھل اور پھول کون ہیں؟ اعمال ہیں. عقیدہ جڑ کی بگاڑ. اگر کوئی جڑ میں بگاڑ رکھ کر ماشاءاللہ کیا پھلا، کیا پھولا، کیا ہری، کیا بھری، کیا پتے، کیا شیرینی، سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے؟ جڑ کھوکھلا ہے تو اس درخت کی کوئی حیثیت ہے کیا؟ ہمارے اکابر سب سے پہلے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت آپ ختم نبوت کے سلسلے میں کچھ نہیں کہتے، آپ ختم نبوت کے سلسلے میں کچھ نہیں کہتے، سیاست کے سلسلے میں کچھ نہیں کہتے، حکومت کے سلسلے میں کچھ نہیں کہتے، آپ تو اپنی گن گاتے رہتے ہیں. حضرت فرمائے لگے ارے نادان انسان، سب سے زیادہ تو ہم کہتے ہیں. انہوں پریشان، کیسے آپ کہاں کہتے ہیں؟ ہم نے نہیں کہا. ختم نبوت کے صدقے اللہ نے کام دیا. جو بھی ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. ارے ہم نے تو سیاست کی بھی نفی کر دی. سیاست سے کچھ نہیں ہوتا، حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، ہم نہیں کہتے. تم کہتے ہو کہ ہم نے کچھ نہیں کہا. ہم تو کہتے ہیں ختم نبوت کے صدقے اللہ نے کام دیا. تو بھئی ہم تو کہتے ہیں سیاست سے کچھ نہیں ہوتا، حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کا غیر تو سب کچھ، یہ سب آ گیا اللہ کے غیر میں. تو ہمارا بنیادی کام کیا ہے؟ صرف اللہ پر یقین. اسی لیے ترجمہ حضرت تھانوی نے کیا کیا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کا ترجمہ ایمان لانے والے نہیں کہا، بلکہ یہ ترجمہ کیا وہ لوگ جو لوگ یقین لائے. کیا لائے؟ یقین. یقین کو تو صرف اللہ پر یقین. اللہ پر یقین کرنے کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. علماء نے عجیب بات کہی، عمل صالح لوگوں نے صرف نماز، روزہ، ذکر، تلاوت کو سمجھا. امی کو دیکھنا عمل صالح نہیں، بڑوں کی عزت کرنا عمل صالح نہیں، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا عمل صالح، خاموش رہنا کسی نے اس کو عمل صالح سمجھا ہی نہیں. اب خاموش رہنے کو عمل صالح سمجھتا ہے؟ علماء فرماتے خاموش رہنا بھی عبادت. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس مذہب میں نظر کی عبادت، سکوت کی عبادت، نیند کو بھی عبادت قرار دے دیا گیا. اگر کوئی اللہ کو یاد کرتے ہوئے سوتا ہے اور اللہ کی یاد کے ساتھ اٹھتا ہے، ہر سانس میں ذکر کا ثواب. حالانکہ حضرت ہلو سانس لیے تو ذکر سری، زور سے سانس لیے تو ذکر جہری. رات کو سوتے اس ٹائم پر ذرا زور سے سانس بھی لیتے کہ نہیں لیتے؟ ارے کون سے مذہب میں بتاؤ نیند عبادت ہے؟ کسی مذہب میں نیند عبادت ہے؟ اسلام میں نیند عبادت. کھانا کون سے مذہب میں عبادت ہے؟ اسلام میں کھانا عبادت. حلال کوئی کھا رہا ہے، حلال کوئی کھا رہا ہے، حلال کوئی کھلا رہا ہے، حلال کھانا، حلال کھلانا عبادت. وَتَوَاسَوْا، یہ جو کہا گیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرے. تو نیک عمل کیا مطلب؟ نیک عمل حلال کمانا نیک اعمال میں سے سب سے بڑا نیک عمل ہے. حلال کمانا. الکاسب حبیب اللہ، الکاسب حبیب اللہ. تو یہاں کیا کہا گیا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یقین والے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کریں، یقین کریں اور نیک عمل کریں. اور پھر نیک عمل کے ساتھ کیا کریں؟ نیک عمل کرنا خالی کافی نہیں ہے، حق پر رہنا.
اہدنا الصراط المستقیم. ہم دعا کرتے کہ نہیں کرتے؟ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا. دیکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد وعملوا الصالحات. ٹھیک ہے بھائی، ایاک نعبد یا اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، و ایاک نستعین ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں. کس بات پر مدد طلب کرتے ہیں؟ آپ کے بغیر ہمیں حق والا راستہ کوئی نہیں بتا سکتا. یہ بھی کہے گا حق ہے، وہ بھی کہے گا حق ہے، یہ بھی کہے گا حق ہے. اصل حق کیا ہے وہ کون بتائے گا؟ ارے بھائی کون بتائیں گے؟ اللہ بتائیں گے. کون بتائیں گے؟ اللہ بتائیں گے. اللہ بتائے بغیر کسی کو حق پتہ چلے گا؟ کسی کو نہیں. اس لیے مانگنا کس سے؟ صراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. اب حق جب مدد ہم طلب کرنا شروع کر دیے، مدد کیا کریں گے؟ اللہ سیدھا راستہ بتا. اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ارے بھائی سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ بھی تو ہے حق. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. قرآن کا راستہ سیدھا راستہ، حق کے ساتھ ہم نے اتارا اور حق کے ساتھ اترا. اللہ اکبر. عجیب ترجمہ کرنے والے بھی عجیب. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ اللہ کی طرف سے اترا، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. حضور یہاں بھی حق، یہاں بھی حق. حق کے طرف سے اترا، حق کے ذریعے سے اترا، حق پر اترا. سمجھے بھائی؟ حق اللہ کا نام بھی ہے اور حق حضور کا نام بھی ہے. حق کس کا نام بھی ہے؟ اللہ کا نام. عبد الحق نام رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ آپ نے فرمایا انا نبی حق. آپ نے فرمایا میں حق والا نبی ہوں. لیس انت علی الحق. پوچھا حضرت عمر کیا حضور آپ حق پر نہیں ہیں؟ کہا انا علی الحق. انا الحق یعنی انا علی الحق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں. اور قرآن جو اترا وہ کس کے ساتھ؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حق کے ساتھ اترے. جیسا اللہ نے دیا جبریل امین، جن کو روح الامین کہا جاتا ہے. امین کیوں کہا جاتا؟ انتہائی امانت دار. جو جیسا اللہ نے بتایا حضرت جبریل نے ویسے ہی اتارا، امانت داری کے ساتھ. لفظ میں کوئی فرق نہیں، تلفظ میں کوئی فرق نہیں، حرکات و سکنات میں کوئی فرق نہیں. اللہ نے جیسا پڑھ کر جبریل کو سنایا اسی طرح پڑھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو سنائے. تو قرآن کیا پاک کیا کہتے ہیں؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اس کا ترجمہ کیا کیا؟ آپس میں تائید کرتے رہے سچے دین کی. وَتَوَاصَوْا آپس میں ایک دوسرے کے وصیت کرنا، تھامنا. کس کو؟ حق کو. ادھر سے آپس میں تائید کرتے رہے سچے دین کی. ترجمہ حضرت تھانوی نے کیا. آپس میں تائید کرتے رہے سچے دین کی. کیا مطلب؟ انہوں بھی تائید کر رہے ہیں سچے دین کی، انہوں بھی تائید کر رہے ہیں سچے دین کی. آپس میں ایک دوسرے سے سچے دین کی تائید. بالکل سچ فرمایا، بالکل سچ فرمایا، بالکل سچ فرمایا. اور سچے دین کی تائید کے لیے حالات آئیں گے. سچے دین کی تائید کے لیے حالات آئیں گے. اور جو حالات آتے ہیں ان حالات پر جمنا ہے، صبر کرنا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور ایک دوسرے کو اب ان پر حالات آئے. دوسرا جیسے سچے دین کے آپس میں ایک دوسرے کی تائید کیے، ویسے آپس میں تائید کرتے ہیں تحمل کی. صبر کرو بھائی. انہوں ان کو بولتی، انہوں تمہیں بھی صبر کرو بھائی. ہاں میں بھی صبر کرتا ہوں، تمہیں بھی صبر کرو. تمہیں بھی برداشت کرو. ہاں میں بھی برداشت کرتا ہوں. ارے حق والے پر حالات آتے ہیں. حق والے پر داڑھی پر حالات آئیں گے، جبے پر حالات آئیں گے، نماز پر
حالات آئیں گے، برقعے پر حالات آئیں گے، اوڑھنی پر حالات آئیں گے، پردے پر حالات آئیں گے۔ حالات جب آئیں تو اس وقت میں کرنا کیا؟ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سچے دین میں جس طریقے سے ہم نے تائید فرمائی ویسے ہم صبر اور تحمل کی بھی آپس میں تائید کریں۔ اسے یہ ہے والعصر کا پیغام۔ یہ ہے کس کا پیغام بھائی؟ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے، اگر اللہ نے کوئی سورت نازل نہ کرے قرآن میں، صرف ایک ہی سورت نازل کر دے، یہ سورت پورے قرآن پاک کے مضامین کا حاوی ہے۔ پورے قرآن کے مضامین ہے نا، یہ ایک سورت میں ہے۔ پورا قرآن کا مضمون کہاں ہے؟ یہ ایک سورت میں ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام کا معمول تھا، جب بھی درمیان میں کوئی وقفہ ہو جاتا، دو صحابی چلتے وقفہ ہو جاتا، وقفے کے بعد جب ملتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آپس میں سناتے تھے۔ کون؟ صحابہ آپس میں ملاقات کرتے کیا سورہ پڑھتے تھے؟ والعصر۔ اور ہم نہ بھی کئی کو یاد کراتی ہیں، سورہ عصر آسان سورہ جو یاد کراتے ہیں نا، کئی کو یاد کراتی ہیں نماز میں جلدی رکوع کرنے۔ کیا بھئی؟ نماز میں جلدی رکوع کرنے، انا اعطیناک، تبت یدا، قل هو اللہ احد، والعصر، کئی کو یاد کراتی بولے تو جلدی رکوع کرنے میں آسانی ہوگی۔ سورہ فاتحہ پڑھ، والعصر پڑھ، سورہ فاتحہ پڑھ، انا اعطیناک پڑھ۔ کثرت سے ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ کون سی صورتیں؟ والعصر انا اعطیناک، والعصر انا اعطیناک، تبت یدا، قل هو اللہ احد، تبت یدا، قل هو اللہ احد، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ یہ سورہ تجدید عزائم کی صورت ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ عصر کی جو اصل منشا ہے، منشا نزول، انشاءاللہ وہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ نیت کریں اللہ تعالی عافیت کا معاملہ فرمائے اور اس صورت کے مطابق عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔